آپ جب پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرپٹ گھوڑے دوڑانے والا شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوگا. ہر سال جو ہے عالمی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے اس کھیل کی کہ جس میں گھوڑا بازی اور نیزہ بازی جو ہے یا تیر اندازی بیسیکلی وہ کی جاتی ہے. پاکستان ہارس بیک آرچری بالکل تیر اندازی, اور یہ جو ہے پاکستان سے غالباً پہلے اور واحد نمائندے ہیں جو اس میں اس سال کے اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ عمر سلیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عمر, آپ نے وقت نکالا. 45 ممالک کے گھڑ سوار اور جو تیر انداز ہے وہاں پر موجود ہوں گے. آپ تیار ہیں جی؟ ہاں جی, ہم نے کمپٹیشن ہو گیا ہوا ہے 18 سے 21 سپٹمبر کو کمپٹیشن ہو گیا تھا. صحیح ہے سر. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کھیل ہے اس کھیل سے ہماری اتنی واقفیت تو ہے نہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو ہارس رائڈنگ کی طرف بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر تیر اندازی. یہ دونوں کا کمبینیشن جو کھیل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. اس میں دونوں جو آپ نے صحیح کہا کہ ایک سائڈ پہ رائڈنگ ہے اور ایک سائڈ پہ تیر اندازی. دیز آر ٹو بیسک, یہ دونوں سپورٹس علیحدہ علیحدہ ہیں, مگر یہ بیسکلی ایک جنگی سپورٹ ہے جو مونگولز نے سٹارٹ کی تھی. مونگولز نے کی, پھر ٹرکش نے فالو کی, مسلم آرمیز کو کرنی پڑی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے. تو اس کی ایک تاریخی ویلیو ہے. جو ہم لوگ آرچری کرتے ہیں سپریٹلی وہ اولمپکس کے لیے, اس میں وہ بھی فرق ہوتی ہے. ہم نے تقریباً 2 منٹس میں 3 ایروز شوٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں. جو ادھر ہم گھوڑے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں ہم 10 سیکنڈ میں تقریباً 4 ایروز نکالتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک وار پریپریشن کی سپورٹ ہے, وار اور اس لائنز پہ ہے. سو اٹس دونوں علیحدہ آپ کو آرچری آنی چاہیے, علیحدہ آپ کی بہت اچھی رائڈنگ ہونی چاہیے, دین یو کین کمبائن بوتھ. تو آپ اس کھیل کی طرف کیسے آئے تھے؟ اگر آپ تھوڑا سا اف یو ریڈ دا حدیث آف دا پروفٹس تو وہ دوبارہ انہوں نے اسٹریس دیا ہے آرچری کے اوپر اور گھڑ سواری کے اوپر. تو یہ تو کافی عرصے سے میں رائڈنگ تو حسن عبدال کے دور سے کر رہا ہوں. اٹس بین 22 ایئرس. اچھا. اور میرا پہلا کلر بھی ادھر کا ہی ہے. تو رائڈنگ تو مجھے آتی تھی, میں نیزہ بازی کرتا رہا, میں نے ڈفرینٹ سپورٹس ٹرائی کرتا رہا فرام ٹائم ٹو ٹائم. پھر یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن آ گیا اینڈ پاکستان ٹوٹلی شٹ ڈاؤن ہو گیا, نو ایونٹس نتھنگ. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار فارمل ٹریننگ. ایران چلا گیا, ادھر جا کے پھر میں نے فارمل ٹریننگ لی اسپورٹ کے لیے, آرچری اور ہارس بیک کرنے کے لیے. تو پھر پاکستان آیا, اپنے گھوڑے اس طرح ٹرین کیے, اس طرح پریکٹس کی, اور پھر یہ موقع ملا اینڈ دین آئی پارٹیسپیٹڈ. تو موقع تھا کیسا؟ پہلی دفعہ آپ نے نمائندگی کی ہے پاکستان کی, اور صرف آپ اکیلے ہی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. یہ 16ویں جو چیمپئن شپ تھی, تو یہ کیسے ہے کہ صرف آپ ہی ہیں اس میں اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اس مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے؟ کیا وہ لیول ابھی نہیں انہوں نے اچیو کیا ہے؟ جو چیز سمجھنی ہے, میرا بھی کوئی پلان نہیں تھا پہلے کہ میں نے کوئی یہ چیمپئن شپ, یہ بھی نہیں پتا تھا کووڈ کی وجہ سے کوئی چیمپئن شپ ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو میں کیونکہ آئی ایم دا اونلی ون جس نے فارمل ٹریننگ لی انٹرنیشنلی, تو پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا. میں ورلڈ ہارس بیک آرچری فیڈریشن کا سول ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں پاکستان میں. تو انہوں نے مجھے اس کے لیے انوائٹ کر لیا. پاکستان میں ابھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, بٹ دا تھنگ از جو لیول ادھر کے لیے ابھی ریکوائرڈ ہے دیٹ از ناٹ دیئر. ایون میں جب گیا تو میرے لیے ایک ٹریک کورین ٹریک کی تو مجھے کچھ سمجھ تھی, بیکاز آئی واز پریکٹسنگ آن اے کورین ٹریک. مگر پاکستان میں کشائی ٹریک ہیز ناٹ بین میڈ. ادھر جا کے میں نے کشائی ٹریک پریکٹس کی کو 15 دن پہلے. سو دوز تھنگز, وہ چیزیں بنے پاکستان میں, وہ لیول کے رائڈرز ہوں, وہ لیول کی پرفارمنس شو کریں. ہوپ فلی نیکسٹ ایئر وی آر تھنکنگ کہ 4 پیپل شوڈ پارٹیسپیٹ. پوری ٹیم جائے اگلے سال انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو کشائی ٹریک کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب کوئی بہت ایکسپینسو ہے یا کسی کا دھیان ہی اس گیم کی طرف نہیں ہے, اس لیے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہم پورے نہیں کرتے؟ دیکھیں, پاکستان میں زیادہ تر سپورٹ نا ہماری نیزہ بازی از ویری کامن. جو آرچری ہے نا, ہارس بیک آرچری, یہ تھوڑی ٹیکنیکل زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس میں آپ, یہ واحد سپورٹ ہے جس میں یو ناٹ ہولڈنگ دا ہارس. آپ نے گھوڑے کو باندھ دیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا, آپ نے ٹانگوں سے گھوڑا پکڑا ہوا ہے, اینڈ دین یو آر ڈوئنگ یور وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ یو شوٹنگ یور ایروز. اب اتنی ٹیکنیکل سپورٹ دس واز ناٹ دیئر ان پاکستان بفور. حالانکہ اگر آپ 1935 میں دیکھیں تو ہنزا نگر میں کھیلی جا رہی ہے, مطلب ایون اف یو لک انٹو دا انٹرنیٹ ان دا آرکائیوز, تو اب نہیں کھیلی جاتی کہیں بھی. اب جو ٹریکس کا ہے وہ آبویسلی کشائی ٹریک, یہ جتنے ٹریکس ہوتے ہیں ان کو آپ کو کشائی ٹریک میں ٹارگیٹ ریوالو کرتا ہے. دیر از اے پرسن سرٹیفائڈ جو اس کو روٹیٹ کرتا ہے. تو آپ جب موو کر رہے ہوتے ہیں گھوڑے پہ تو ٹارگیٹ بھی موو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے ٹریک بنانا, اور وہ دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو اگر کوئی انسان کرنا چاہے, مگر اس کے بعد اس کی پھر سرٹیفکیشن بھی لینی پڑے گی پراپر. صحیح. تو اب پاکستان میں اس کی ٹریننگ کا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر لوگ جا کر ٹریننگ کر سکیں؟
पाकिस्तान में अब फेडरेशन जिनकी कोऑपरेशन के साथ मैं गया था, द फेडरेशन इज़ नाउ, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1-2 महीनों में हम एक ट्रेनिंग कैंप लाहौर में लगाएं. वील प्रॉबली हैव इट इन डिफरेंट सिटीज़. लोग आएँ, उनको फिर गाइड करें कि स्पोर्ट किस तरह की जाएगी. जो हमारी बेसिक चीज़ है जो मैं हर बंदे को कहता हूँ, ये होता है कि राइडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज हॉर्स बैक आर्चरी उसी वक्त हो सकती है जब आपकी राइडिंग के आपके आवर्स ऑन द सेडल काफ़ी हों, आपको 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो ऑफ एनी अदर स्पोर्ट एक्सेप्ट दिस, ताकि आपका बैलेंस एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी गुड. सही. तो आपका किन स्पोर्ट्स से ताल्लुक रहा? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड हमारे सामने आया है वो तो ये कि आप तो इंजीनियरिंग के तालिब इल्म रहे और इंजीनियरिंग आपकी फील्ड है. मैंने आपको बताया मैं केडेट कॉलेज एस एन अब्दाल से राइडिंग कर रहा हूँ, सो उधर का भी मेरे पास कलर है. सो मैं 1998 से आई हैव बीन डूइंग राइडिंग रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस. फिर मैं नस से मैंने इंजीनियरिंग की, लम से मैंने MBA कर लिया. बट साइड बाय साइड आई केप्ट ऑन डूइंग माई ओन राइडिंग. मेरा अपना स्टड भी, अपने घोड़े हैं, मैंने अपना पैशन अपनी साइड पे कंटिन्यू करता रहा. तो प्रोफेशनल लाइफ इज़ टोटली सेपरेट. आई एम जस्ट डूइंग दिस एज अ पैशन. और इस चैंपियनशिप के हवाले से फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे ममालिक थे जो कि इस चैंपियनशिप में और ओवरऑल भी टॉप पर हैं इस खेल में? जिन ममालिक में मंगोल्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है वो बहुत ऊपर रहे हैं. स्पेशली अब जो मेन मुल्क है इसमें, वो ये द वन दैट इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कज़ाकिस्तान है. कज़ाकिस्तान के बाद देन यू हैव टर्की, देन यू हैव ईरान. ईरान में शुरू से इक्वेस्ट्रियनिज़म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट खेली जाती है, लड़कों लड़कियाँ. सो घोड़ों के ऊपर दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद हॉर्सेस. तो ये वाले ममालिक हैं, इन्होंने स्पोर्ट को पकड़ लिया बिकॉज हॉर्समैन उधर बहुत अच्छे थे. हमारे पास भी हॉर्समैन बहुत अच्छे हैं. एंड होपफुली इन टाइम, इन अ फ्यू ईयर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग 4 प्लेयर्स टू बी विद मी. इस तरह करते करते इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मेडल लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जी. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. उमर सलीम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे. और हॉर्स बैक आर्चरी यानी कि घुड़सवार और तीरंदाज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था जो ये काम करते हैं. और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें आने वाले वक्तों में मेडल्स जीते.